موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی وہ کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے ماں۔ اس موضوع پر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ماں بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، تو یہ سوچیں کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ ماں کے پیار کا بدل نہیں، ماں کا پیار ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ جن کی مائیں مر جائیں ان کو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس بیٹھو۔ جتنا وقت اپنی ماں کے پاس آپ گزاریں گے وہ آپ کے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور ماں کے ساتھ ہمیشہ آہستہ آواز میں بولیں، ماں کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں نہ بولیں۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں سارے بچے سمجھتے ہیں ہم جتنا زور سے بولیں گے ہماری مائیں اتنا ہم سے ڈریں گی۔ یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ ماؤں سے جتنے ادب احترام سے آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اپنے اندر عاجزی لائیں۔ آپ ماں کی ایک رات کی دیکھ بھال کا دین نہیں دے سکتے۔ ماں آپ کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہے، آپ کو کھانا، آپ کے کپڑے، آپ کے ہر کام کو ماں فوراً کر دیتی ہے۔ اور جب ماں آپ کو کہے تو آپ 10 گھنٹے اسے بلواتے ہیں، چاہے وہ چیختی رہے چلاتی رہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ فخر سمجھتے ہیں کہ آپ ماں کو اگنور کر رہے ہیں اور اس کا کہنا نہیں مان رہے۔ یہ غلط ہے، یہ جہنم کے راستے ہیں، ان سے بچیں۔ خدا را آپ اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ لاکھ اپنے گرد حفاظت کی لکیریں کھینچیں، ایک بھی ان میں ماں کی دعاؤں جیسی نہیں۔ جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ گھر سے نکلیں تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں ماں کی دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی ماؤں کی انتہائی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اگر آپ کسی دوسرے شہر رہتے ہیں تو اپنی ماں کو ملنے لازمی جایا کریں۔ ماں کو کبھی انتظار نہیں کروانا چاہیے، یہ انتظار بہت دکھ دیتا ہے۔ ماؤں کے پاس بار بار جائیں۔ جب بھی آپ ماں کے پاس جائیں گے آپ کی نجات ہوگی آخرت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اور ماں کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب کرے گا۔ ماں ایک خوبصورت جذبے کا نام ہے۔ ماں ساری زندگی قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو پروان چڑھاتی ہے۔ اولاد ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ماں اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو چھپا کر مسکراتی رہتی ہے۔ ہم کبھی بھی ماں کا مقابلہ باقی دنیا کی عورتوں سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں ہوتی ہے۔ ماں برداشت کی ایسی چٹان ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہوتی، بلکہ اپنی اولاد کو بھی ہمت اور حوصلے کا درس دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ماں آواز دے تو نماز توڑنے کا حکم ہے۔ سوچیں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت ماں کو دی ہے تو آپ لوگ ماں کو کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ کی مائیں تو آواز دے دے کر تھک جاتی ہیں، 10 مرتبہ آواز دیں تب آپ 1 مرتبہ سنتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو سنواریں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا اور صحیح بنائیں۔ باپ آواز دے یا ماں آواز دے، بھاگ کر جائیں۔ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ ماں کی دعا یا بد دعا آسمان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے۔
خدا کے لیے ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی ماؤں کے منہ سے بد دعا نکلے. اول تو ماں بد دعا دیتی نہیں کبھی، لیکن آپ اتنی تکلیف نہ دیں کہ انجانے میں اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکلے. اور آئندہ بھی میں آپ کے لیے کوئی موضوع لے کے آتی رہوں گی. بہت شکریہ آپ نے میرے اس موضوع کو سنا، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.